کہ ہم میلاد مناتے ہیں. کیوں کہ سنیوں یہ بات ہمیشہ کان کھول کر کے سن لینا. تو عجیب و غریب چیزوں کو دیکھ کر کے قوم کبھی کیا کرتی, الگ الگ عقیدے بنا لیتی ہے. میاں وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے, عزیر علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے, یہاں میرے رسول کے تو پل پل معجزے ہیں, ہاں ہر گھڑی معجزے. تو یہ سارے معجزوں کو دیکھ کر کے کوئی یہ نہ کہے یہ رسول کیسا ہے, اس کی چاند پہ بھی چلتی ہے, سورج پہ بھی چلتی ہے. چاند کو کہے تو پھٹ جائے, سورج کو کہے تو ڈوبنے کے بعد نکل آئے. تو یہ خدا تو نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا فرمایا, آئے محبوب آپ فرما دے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سنیوں یہ بات ہمیشہ کان کھول کر کے سن لینا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کبھی بھی ہم رسول کو شریک نہیں کر سکتے, نہ ہی نبی کا درجہ خدا تک بڑھائیں گے, کبھی نہیں. اللہ اللہ ہے, ہاں رسول پاک اس کے محبوب ہیں, خدا نہیں ہو سکتے, خدا نہیں ہو سکتے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا. اور جو لوگ تم کو یہ الزام لگاتے ہیں کہ تم نبی کو خدا کے برابر کہتے ہو, خدا کے برابر تم نبی کو بنا لیتے ہو, یعنی جیسے اللہ کو مانتے ہو ویسے رسول کو بھی مانتے ہو, دونوں کو برابر مانتے ہو, ان کے لیے یہ جواب ہے کہ ہم میلاد مناتے ہیں. کیوں؟ میلاد اس کی منائی جاتی ہے جو پیدا ہوتا ہے, اور رسول پیدا ہوئے. خدا کی کبھی میلاد منائی؟ کیوں؟ خدا کبھی پیدا نہیں ہوا. لم یلد ولم یولد ہمارا عقیدہ ہے, نہ وہ پیدا ہوا ہے کسی سے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا. خدا کی ولادت کا دن نہیں آ سکتا, نہ ہی اس کا میلاد ہو سکتا ہے. رسول کا میلاد سنی منا کر یہ بتاتے ہیں کہ رسول پیدا ہوئے ہیں اور ہم رسول کو خدا کے برابر نہیں مانتے. یہ میلاد بھی جو ہے شرک کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے, شرک کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے کہ کہیں کوئی انجانے میں یہ نہ سمجھ لے کہ رسول بھی خدا کے برابر ہے. نہیں, ہم بار بار میلاد منا کے بتائیں گے رسول پیدا ہوئے تھے اور خدا پیدا نہیں ہوتا. آخر میں اتنا ہی کہوں گا, میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے, مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے. یہ عقیدہ ہے. بہرحال سورہ مائدہ کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. سورہ مائدہ میں اہم آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے ناحق کسی ایک انسان کا قتل کیا, اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا, پورے دنیا کے انسانوں کا قتل کیا. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. اور جس نے کسی ایک کو بچایا, کسی ایک کی زندگی کی حفاظت کیا, گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچایا. اتنی بات یاد رکھ لینا کہ اگر تمہارے ہاتھوں سے قتل ہوا تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے, سب سے بڑا گناہ ہے. مرڈر کرنا, قتل کرنا, اسلام میں اس چیز کی اجازت ہی نہیں ہے. ناحق, ناحق. ہاں حق کے ساتھ کچھ جگہوں پر ہے, کچھ جگہوں پر ہے. وہ قتل و قتال کی باتیں جب آئے یا جہاد کے معاملات آئے تو وہاں پر میں کبھی ذکر کروں گا, لیکن ناحق کسی کو قتل کرنے کی اجازت اسلام ہرگز نہیں دیتا. اور اسی طرح سے میں یہ بات بھی بتا دوں, حدیث پاک میں ہے آدم علیہ السلام کا بڑا بیٹا حابیل اور چھوٹا بیٹا قابیل, ان دونوں میں لڑائیاں ہوئی عورت کو لے کر کے. دونوں ایک عورت سے شادی کرنا چاہتے تھے. یہ دنیا کی پہلی داستان ہے. آدم علیہ السلام آئے ہیں اور ترنت ابھی اولاد اور نسل شروع ہو رہی ہے. سب سے پہلا جھگڑا جو دنیا میں ہوا ہے وہ عورت کی وجہ سے. بڑا اور چھوٹا دونوں ایک ہی خاتون کو اپنانا چاہتے تھے, لیکن وہ حق حابیل کا تھا, قابیل کا نہیں. چھوٹے کا نہیں تھا, وہ بڑے کا حق تھا. آدم علیہ السلام نے کہا بھی تھا, یہاں تک کہ دونوں کو حکم بھی ہوا. یہ بھی ذکر یہ سورہ مائدہ میں موجود ہے. یہ پورا ذکر موجود ہے.
حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں سے کہا کہ ایک کام کرو، ایک قربانی کرو ایک جانور، اور کھلے میدان میں رکھو، جس کی قربانی قبول ہو گئی سمجھ لو وہ حق پر ہے۔ قربانی قبول ہونے کا طریقہ کیا تھا؟ آسمان سے ایک آگ آتی اور وہ قربان کیے ہوئے جانور کو اٹھا لے جاتی، یعنی وہ جانور غائب ہو جاتا آگ میں۔ تو جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ حق پر ہے، اس کا حق ہے۔ تو ہوا یہ کہ دونوں نے قربانی کی، قابیل نے بھی اور حابیل نے بھی، اور کھلے میدان میں اپنی قربانیاں رکھ دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے ایک آگ آئی اور حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، یعنی بڑے بیٹے کی۔ شادی کرنے کا اختیار بڑے کو ہی تھا، اب قربانی سے بھی پتہ چل گیا کہ حق پر یہ حابیل ہی ہے، تب بھی یہ قابیل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ عورت یہ ایک ایسے فتنے کو جنم دے دی، ساری عورتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، عورت کا یہ ایک ذریعہ ایسا بن جاتا ہے جس میں بڑے بڑے بھسم ہو جاتے ہیں، کئی لوگوں کے تقوی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو قابیل نے کہا کہ نہیں، یہ میرا ہی حق ہے، میں ہی اپناؤں گا، میں ہی نکاح کروں گا، میں ہی شادی کروں گا۔ جھگڑا اتنا بڑا، آدم علیہ السلام کچھ دنوں کے لیے باہر تھے تو ابلیس وہاں سے اپنی ڈیوٹی شروع کرتا ہے۔ سب سے پہلے انسانوں کو گمراہ کرنے کا جو اس نے شروعات کیا، قابیل کو آ کر کے اس نے طریقہ بتایا، ایک بڑا پتھر لے لے اور حابیل کے سر پہ مار دے، وہ مر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اب تک کسی کی موت دنیا میں ہوئی نہیں ہے، نہ ہی مرڈر ہوا ہے نہ قتل ہوا ہے، اور پتہ بھی نہیں کیسے قتل ہوتا ہے، کیسے مرتے ہیں، یہ بھی نہیں معلوم تھا۔ شیطان نے سب سے پہلے یہ طریقہ بتایا۔ تو قابیل نے ایک بہت بڑا پتھر اٹھایا اور اپنے بڑے بھائی حابیل کو، وہ ایک جگہ بیٹھا تھا، پیچھے سے جا کر سر پر دے مارا، پتھر کی چوٹ لگتے ہی وہ گر گیا اور وہیں انتقال کر گیا، موت ہو گئی حابیل کی۔ اب اس کو یہ تک نہیں معلوم تھا کہ مرے ہوئے کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ۔ اللہ نے کوے کو بھیجا، دو کوے لڑتے لڑتے آئے اور ایک دوسرے کو ٹھونگ مار رہا تھا، مارتے مارتے ایک کوے نے دوسرے کو گرا دیا، دوسرا مر گیا۔ یہ قابیل بیٹھا دیکھ رہا تھا کووں کے جھگڑے کو، اور اپنے بھائی کو بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ مری ہوئی ایک لاش ہے، کیا کیا جائے۔ تو کووں کو سامنے اس نے دیکھا، لڑتے لڑتے ایک کوا مر گیا، دوسرے نے کیا کیا، کوے نے جلدی سے اپنے پیروں سے تھوڑی سی مٹی ہٹائی زمین کی، اور دوسرے کوے کو گڑھے میں داخل کر دیا اور پھر اس پر مٹی پھیر دیا۔ یہ طریقہ دیکھ کر کے قابیل نے پھر اپنے بھائی کو دفن کرنے کا طریقہ سیکھا۔ قرآن کہتا ہے پھر اس نے اپنے بھائی کو دفن کیا۔ یہ سب سے پہلا قتل دنیا میں ہوا ہے، سب سے پہلا مرڈر ہوا ہے، اور سب سے پہلی موت۔ اب حدیث رسول میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے، قتل کرنے والے کو تو گناہ ہے ہی، لیکن ہر قتل کا گناہ قابیل کو دیا جائے گا، ہر قتل کا گناہ قابیل کو ہوگا، کیونکہ دنیا میں سب سے پہلا گناہ قتل والا اس نے شروع کیا۔ اسی لیے اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث پاک بھی میں آپ کے سامنے نظر کر دوں۔ رسول مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها، جس نے کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا اللہ تعالیٰ اس ایجاد کرنے کا ثواب بھی اسے دے گا، اور جتنے عمل کرتے رہیں گے ان سب کا بھی ثواب اسے دیا جائے گا، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ان کو سب کو ملتا رہے گا، لیکن جس نے شروع کیا اس کو بھی ملے گا، اس کو سب کے برابر ملے گا۔ وَمَن سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَلَهُ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کوئی برا طریقہ اختیار کیا، ایجاد کیا، تو اس برا کرنے کا گناہ تو ہے ہی، لیکن اس کا دیکھا دیکھی جتنے لوگ گناہ کرتے جائیں گے ان سب کا گناہ بھی اس ایجاد کرنے والے کو دیا جائے گا۔ سوچو اے نوجوانوں،
کئی لوگ ایسے ہیں جو نت نئے کام شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد پورے نوجوان اس کی پیروی میں لگ جاتے ہیں. تم کیا سمجھتے ہو کہ آج تم بے ستر ہو کر کے گھومنے لگے, کپڑے پھاڑ کر کے ستر دکھا کر کے گھومنے لگے, تو تم تو یہ سوچتے ہو یہ فیشن ہے, لیکن تمہیں اندازہ نہیں کتنے بچے اس کی نقل کرتے ہیں. تمہیں دیکھ دیکھ کر کے جتنے بچے نقل کریں گے, جتنے حرام کرتے رہیں گے, ان سب کے حرام کا گناہ تمہارے سر پر آئے گا. شروعات تم نے کی ہے, شروعات جس گناہ کی بھی تم کرو گے اس کا گناہ بہت طویل ہے. اسی طرح سے کچھ لوگ ہنسی مذاق میں کچھ ایسے کاموں کی ابتدا کر جاتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے لوگ اس کی تقلید کرتے رہتے ہیں اور اس کے پیچھے چلتے رہتے ہیں. یہ گناہ ہے اور اس گناہ کا وبال اور اس کا پورا بوجھ شروع کرنے والے پر ہوتا رہے گا. اس لیے میرے عزیزوں, خدا را کبھی اپنی طرف سے کوئی ایسا برا کام مت ایجاد کرنا کہ جو کنٹینیو ہو جائے اور پھر تمہاری نقل کرتے کرتے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اس گناہ میں مبتلا ہو جائے. ہو سکے تو کوئی ایسا نیک کام شروع کر کے جاؤ, کوئی ایک نیک کام شروع کر کے جاؤ کہ جتنے وہ کام کرتے جائیں گے وہ سب کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا. ہم نے دیکھا ہے بزرگوں نے جو بھی کرنا شروع کیا تو کوئی نہ کوئی نیکی ہی ہمارے معاشرے میں ڈالی ہے, کوئی نہ کوئی نیکی ہی شروع کی ہے. آج پوری دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں دیکھتا ہوں, ہندوستان بھر کے ہر خطے میں, ہر علاقے میں چھوٹی چھوٹی گلیوں سے بھی بچے نکلتے ہیں, ہمیں دیکھتے ہیں تو لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, یہ نعرہ لگاتے ہیں. اس نعرے کو دینے والا ایک مرد قلندر خادم حسین رضی, سب کو پتا ہے, دنیا جانتی ہے, ایک نئے کام کی ابتدا کیا تھا اور وہ تو قبر میں سو رہا ہے. لاکھوں جو نعرہ لگاتے ہیں سب کا ثواب اس کی قبر میں پہنچتا رہے گا. ہو سکے تو کچھ ایسا کرو کہ جس سے تمہاری قبر میں اجر کا سلسلہ کنٹینیو ہو جائے. ایسا نہیں کہ گناہوں کی شروعات کر دیا. نعوذ باللہ من ذالک. کئی نوجوانوں کو ہم نے دیکھا کہ ان کو جو کچھ بھی ملا ہے, ارے بڑے پڑھے لکھے نوجوان, ان کی پوری راتیں, ان کا پورا دن ٹک ٹاک پہ گزرتا رہا ہے, مجرے کرنے میں, ننگے ہونے میں, نئے نت نئے کام شروع کرنے میں. ایسے نوجوانوں کو دیکھا جو مخنث بننا پسند کرے, ہجڑا بننا پسند کرتے ہیں, صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے, دکھانے کے لیے. مرد عورتوں کا لباس پہن کر کے, عورتیں مردوں کا لباس پہن کر کے ناچ کر کے دکھائے. ہم نے پوچھا یہ کیا ہے, اس سے ہوتا کیا ہے؟ کہا بس منورنجن ہے. کہا پھر تیار رہو قبر میں سارے منورنجن کے لیے. جتنوں کو تم نے تباہ و برباد کیا, جتنوں کے اخلاق کو تم نے ختم کیا, ان سب کا بھی وبال تمہارے اوپر ہوگا. حدیث رسول ہے, برے کام کی ابتدا تم سے نہ ہونے پائے. کوشش یہ کرو کہ تم راستہ چلو تو بچے تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ سب نقل کریں گے, ایڈاپٹ کریں گے, ہر چیز کو کیپچر کرتے ہیں. تو کوشش یہ کرو کہ ہماری اچھی چیزیں ان بچوں میں منتقل ہو جائیں, برائیاں نہیں. اللہ تبارک و تعالی برائیاں ایجاد کرنے کی بجائے ہمیں اچھائیوں کی ایجاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو آیت ذکر کی آپ کے سامنے, جس نے ایک قتل کیا اس نے پوری دنیا کا قتل کیا. اس تفسیر میں ایک بہت ہی پیاری حکایت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے متعلق ملتی ہے. حضرت علی کے زمانے میں ایک ایسا معاملہ پیش آیا, ایک آدمی کا مرڈر ہو گیا, قتل ہو گیا ہے, چاقو وہاں پڑی ہے, خون میں وہ لت پت ہے, اور اس کے قریب ایک آدمی کھڑا تھا. پولیس گزر رہی تھی, اس زمانے کی جو پولیس رہی ہو, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو عمال تھے وہ گزر رہے تھے. سپاہی دیکھا ایک آدمی کا قتل ہوا ہے, تازہ خون بہ رہا ہے, چھری ہے, اور ایک آدمی ہے وہاں پر, اس کو پکڑ لیا. وہی قاتل, کوئی اور تھا ہی نہیں, آس پاس کوئی نہیں تھا, اس کو پکڑ لیا. وہ اس وقت اس لیے پکڑا کہ ظاہری حالات تو یہی بتا رہے تھے کہ وہ قاتل ہے. یہ اس زمانے کی بات ہے. یہاں تو ایسا ہے کہ دلی میں ہو جائے تو یہاں کرناٹک میں آ کے اٹھا لے جائیں گے, یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے.
کہ کہیں سے بھی کوئی بھی چاہے نشان نہ ملے اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت حالات ایسے تھے کہ قاتل جو ہے کوئی نظر نہیں آیا سوائے اس ایک آدمی کے، اس کو پکڑ کر لایا گیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں. تو پھر وہاں پر فیصلے میں ثابت ہو گیا کہ اسی نے قتل کیا، کیونکہ سپاہی جو تھے وہ گواہی دے رہے تھے کہ ہم نے اس کو دیکھا ہے، رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، اس کے جسم پر خون کے دھبے بھی تھے، اور کون ہوگا. تو بہرحال حضرت علی نے فیصلہ سنایا کہ قاتل ہے، اس کی سزا قتل ہے، قصاص میں قتل ہوگا. اب اس کو پھانسی پر چڑھایا جا رہا تھا. تھوڑی دیر گزری تھی کہ عدالت میں ایک شخص دوڑتا دوڑتا آیا، اور آیا اس نے کہا کہ امیر المومنین وہ شخص ناحق مارا جا رہا ہے، وہ پھانسی پر چڑھ رہا ہے ناحق، وہ قاتل نہیں ہے، آپ اسے چھوڑ دیں، آزاد کر دیں. حضرت علی نے پوچھا پھر قاتل کون ہے؟ اس نے کہا میں ہوں، میں نے قتل کیا، لیکن میں وہاں سے ایسے غائب ہو گیا تھا کہ یہ شخص موجود تھا، اس نے چھری بھی اٹھائی اور اس کے ہاتھ پیر خون سے لال بھی تھے، لیکن اصل میں مجرم ہوں، اسے چھوڑ دیں. مجھے اس پر ترس آ گیا کہ ناحق وہ مارا جا رہا ہے، اس لیے میں حاضر ہو گیا، اسے چھوڑ دیں. حضرت علی نے اسے چھوڑ دیا. اب جو اصلی قاتل تھا اسے پکڑا گیا، اس کو لایا گیا. اب ظاہر سی بات ہے، اب یہ اقبالی مجرم ہے، اقراری مجرم ہے. تو اس کو جب سزا سنائی جا رہی تھی تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی کے صاحبزادے، عمر اس وقت جو بھی رہی وہ جوان تھے، آئے دربار میں، کہا کہ امیر المومنین اس شخص کو بھی آزاد کر دیجیے، اس شخص کو بھی آزاد کر دیجیے، آپ معاف کر دیجیے. کہا کیسے، ایک قاتل کو کیسے آزاد کیا جا سکتا ہے؟ تب حضرت امام حسن نے اسی آیت سے استدلال کیا، دلیل میں یہ آیت پیش کیا. ابا جان کیا ہم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے کسی ایک کا قتل کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، تو قاتل کو سزا تو ہونی ہے. لیکن آگے رب نے یہ بھی فرمایا جس نے کسی ایک کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. اس ایک بندے نے ناحق مرنے والے کو بچا لیا. آپ کے ہاتھوں وہ پھانسی پر چڑھ جاتا، ناحق مرتا، اس کو اس نے بچایا، اس بچانے کی وجہ سے اس کو آپ آزاد کرتے. فیصلے میں اس شخص کو آزاد کیا گیا. میرے عزیزوں، یہ آیت کریمہ سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ الحمدللہ اسلام نہ کبھی آتنک، نہ دہشت، نہ ٹیرر جیسے الفاظ کا اپیوگ کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، اور نہ ہی ہم نے کبھی اپنی ڈکشنریوں میں اس کو دیکھا ہے. قتل اور ڈرانا دھمکانا یہ دنیا کے حصے میں ہے، اسلام کے دامن میں نہیں ہے. الحمدللہ یہ ہو کیا رہا ہے، ہمارے لوگ پڑھے لکھے کم ہیں اور جو میڈیا بتا دے اس کو آمنا صدقنا کر جاتے ہیں. ہاں صبح سے شام تک یہ بھونک رہے ہیں صحیح ہوگا، دیکھ کر کے کچھ لوگوں کو ایسا لگنے لگا ہے کہ ہاں یہ صحیح ہوگا. ان کا کام یہ ہے کہ ایک جھوٹ کو 100 بار بولتے جائیں. میاں یہ میڈیا کب بکرے کو کتا بنائے اور کب کتے کو بلی بنائے تمہیں کچھ نہیں پتا چلے گا، تم تو مانتے رہ جاؤ گے. آپ نے سنا ہوگا نا، ایک شخص بازار سے بکرا خریدا، 3 لوگوں نے طے کر لیا تھا کہ اس کو ہڑپنا ہے، لیکن پلاننگ کیسے کی تھی؟ 4 لوگ تھے، یہ چاروں ٹھگیوں نے برابر فاصلے پہ راستے میں کھڑے ہو گئے. بکرا خریدا ہے بیچارہ بھولا آدمی، لے جا رہا ہے گھر پہ. پہلا والا اس سے کہتا ہے میاں کتا کتنے کا خریدے؟ جھگڑنے لگ گیا کہ بیوقوف ہے، کتا لگ رہا ہے تجھ کو، یہ بکرا ہے، مارکیٹ سے ابھی خرید لایا ہوں، آنکھیں ہیں یہ کیا ہے تیری؟ بہت جھگڑا کیا. بہرحال پہلا والا تو چلا گیا. آگے وہ چلا، تھوڑی دیر کے بعد راستے میں دوسرا والا تھا، وہ بھی انجان بن کے کھڑا تھا. گزرتے اس نے کہا میاں کتا تو بڑا اچھا ہے تمہارا. سیم ورڈ، سیم وہی بات کہا. تو پھر اس کو غصہ آیا کہ بھائی یہ کتا کیوں کہہ رہے ہو، بکرا ہے. لیکن دل میں تھوڑا سا ہونے لگا، پہلا والا بھی بولا، یہ دوسرا والا بھی بولا. اس کے بعد پھر اس سے بھی تھوڑا تو جھگڑا ہوا، آگے بڑھا.
تیسرا بھی برابر پوائنٹ پہ کھڑا تھا. ایک دوسرے کی کوئی شکل ملتی جلتی نہیں ہے, لباس نہیں ہے, راستہ الگ ہے. تیسرا بھی ملا اور کہا میاں کتا کتنے کا خریدے؟ بہت اچھا کتا ہے. اب اس کا شک بڑھ گیا, میری آنکھیں تو کہیں اندھی نہیں ہے, میں بکرا لایا تھا کہ کتا لایا؟ وہ ٹٹول ٹٹول کر کے دیکھنے لگا, کہیں دھوکہ مجھے تو نہیں ہو رہا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تین لوگ وہ بھی راستے میں الگ الگ, سب کتا ہی بول رہے ہیں, بکرا نہیں کہہ رہے. اس کو بہت دل میں یہ ملال ہونے لگا کہ مجھے میری آنکھوں میں کچھ ہو گیا ہے. آگے گھر قریب تھا کہ چوتھے نے آخری کیل ٹھونک دی. چوتھے نے کہا میاں کتا تو بہت اچھا ہے آپ کا, کتنے کا کتا خریدے؟ اب بیچارہ وہ بکرا چھوڑ کر بھاگا. نہیں, مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے. ایک آدمی بولتا, دو بولتے, یہ چار لوگ اس کو کتا ہی بول رہے ہیں. یہ بکرا نہیں ہے, کتا ہے. یہ ساری میڈیا اسی طرح کتا بنا رہے ہیں, اسی طرح کتا بنا رہے ہیں. تمہارے پاس بکرا ہے, لیکن بار بار جب کتا کتا کہا جاتا ہے تو لگنے لگتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے پاس بکرا نہیں ہے. میرے عزیزوں, ایک بات یاد رکھنا, یہ دن میں 100 مرتبہ تسبیح پڑھے تمہارے لیے, تمہارے خلاف, تب بھی قرآن کہتا ہے کہ ایمان والے استقامت والے ہوتے ہیں. استقامت, ہاں, ان پر تو بجلیاں گرے کہ پہاڑ گرے, یہ ٹس سے مس نہیں ہوگا. بلکہ مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے, محمد سچے رسول ہیں, اور اسلام پر اس کا کوئی شک نہ ہو. تو بہرحال میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ قتل کے معاملات کو لے کر جو پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے, اگر میں آنکڑے رکھوں نا, تعداد رکھوں, تو حیرت میں آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کل جو غزوات ہوئے ہیں نا, جنگیں 17 ہیں. حضور نے 10 سال میں کتنی جنگوں میں شرکت کی؟ 17. اور پورے ٹوٹل 17 جنگوں میں کتنے لوگ مرے تھے؟ کتنے لوگ؟ پورے ٹوٹل 17 جنگوں میں, 17 غزوات میں جو مخالف پارٹی کے لوگ مرے ہیں, ان کی کل تعداد 248. ٹوٹل کتنی؟ 250 کے قریب 10 سال کے اندر مرے ہیں. 10 سال کے 250 پوری کاؤنٹ کریں گے. اب آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں, یہ دنیا کو جو امن کا پاٹھ پڑھاتے ہیں, ورلڈ وار فرسٹ, ورلڈ وار سیکنڈ, جو دنیا کی سب سے بڑی جنگیں ہوئی ہے نا, دنیا کی جنگ عظیم, پہلی جنگ عظیم, دوسری جنگ عظیم, کتنے مارے گئے اس میں پتہ ہے آپ کو؟ ورلڈ وار فرسٹ جو 1920 کے قریب تھی, اس میں 3 کروڑ لوگ مارے گئے تھے, 3 کروڑ. اور ورلڈ وار سیکنڈ میں 5 کروڑ لوگ اتنے مارے گئے ہیں, اور یہاں 250. اور اسلام پھر بھی قتل والا ہے. انہوں نے لاشوں کے انبار لگا دیے پوری دنیا میں. آپ کو پتا ہے آج صرف 10 سال ہونے کو آ گئے, ملک شام میں 8 لاکھ لوگ مارے جا چکے ان کی جنگوں میں. 8 لاکھ لوگ. عراق میں بھی وہی, یمن میں بھی وہی, افغانستان میں بھی وہی. پوری دنیا میں لاشوں کا انبار بچھایا ہے امریکہ نے اور اس کے اتحادی فوجوں نے. لیکن کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ ٹیررسٹ ہیں, یہ نہیں کہا جاتا. یہ جہاں اترتے ہیں بموں سے مار مار کر پوری زمینوں کو بنجر کر ڈالتے ہیں. عراق میں اگر آپ کو جانا ہوگا, آپ دیکھنا, 15-20 سال پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں, ایک بڑا گراؤنڈ تھا, باغیچہ تھا, اور اب ہم وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو پورا باغیچہ قبرستان ہے. پیر رکھنے کی جگہ نہیں, اتنی قبریں ہیں وہاں. پورا میدان قبروں سے بھر گیا ہے. نئے نئے میدان تو انہوں نے قبرستان میں بدل دیے. اے مسلمانوں, ذرا مطالعہ کرو, دنیا یہی ٹھگی بنا رہی, یہ ٹھگی ہے. خود کا دامن ناپاک ہے, قتل سے ان کے خون, ان کے ہاتھ رنگے ہیں, لیکن دنیا اسلام کو اور مسلمانوں کو قاتل بتانے میں کوئی شوشہ نہیں چھوڑتی, کوئی شوشہ نہیں چھوڑتی. الحمدللہ یہاں دین اسلام میں جانوروں کو بھی مارنے کا حکم نہیں ہے. ہاں, یہ بات یاد رکھ لیں, ہر چیز کا حساب ہونا ہے. جو قتل ہوئے جنگوں میں
وہ ظاہر سی بات ہے وہ اصول تھے کہ جس نے تلوار اٹھایا اس کے خلاف جنگ تھی، باقی کسی کے لیے نہیں. گھر میں بیٹھے ہوئے آدمی کو جا کے مارنے کا حکم نہیں ہے. کسی پر جا کر اٹیک کرنا، سوسائڈ بم لگانا، یہ اسلام کے طریقے ہے ہی نہیں. لہذا اس تھیوری کو ہمیشہ سمجھا کریں. دنیا جو پڑھا رہی ہے وہ غلط ہے. قتل کے ساری داستانیں انہوں نے لکھی ہیں، اسلام کا دامن اس سے پاک ہے الحمدللہ. قتل کی یا مرڈر کی تعلیم اسلام نہیں دیتا. ہاں چند جماعتیں جو ابھی پوری دنیا میں مسلمان نام سے پنپتی ہیں، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. چاہے وہ IS ہو یا پھر لشکر یا کوئی دوسری تنظیمیں جو ناحق مسلمانوں کا خون بہاتی ہیں یا ناحق کسی پر اٹیک کرتی ہیں، اسلام کا یہ طریقہ کار ہے ہی نہیں. اور یہ حقیقت میں انہی کے پالے ہوئے لوگ ہیں، انہی کے پالے ہوئے لوگ. ہم نے عراق میں سنا بھی ہے، معلوم بھی کیا ہے یہ آئے کہاں سے تھے. یہ IS اور داعش یہ سب کے سب انہی یہودیوں اور امریکہ کے پیدا کیے ہوئی جماعتیں تھیں. ان کو سپورٹ وہیں سے تھا. باقی ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک عیسائی پادری گزر رہا تھا اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ کار میں. توجہ چاہتا ہوں، بہت اہم بات ہے. وہ کار میں جا رہا تھا اور کچھ گن لے کر کے کھڑے تھے. گن لے کر کے، بڑی بڑی داڑیاں تھی، اسلامی لباس تھا، اور وہ جس کو دیکھو اس کو مار رہے تھے راستے میں. بیچ راستے میں اس عیسائی پادری کو بھی روک دیا انہوں نے. 2 بیٹیاں بھی تھی اس کے ساتھ. اتارا، کہا کہ تو مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے؟ اس نے کہا میں مسلم ہوں. اس نے کہا میں مسلم ہوں. کہا تو پھر قرآن پڑھ کے دکھا. تو اس نے پڑھنا شروع کیا. بائبل پڑھا اس نے، عربی میں جو بائبل تھی وہ پڑھا. پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، تمہارا راستہ ٹھیک ہے، کلیئر ہے. وہ آگے چل پڑا. اس کی بیٹیاں پوچھنے لگی بابا آپ کو تو قرآن آتا نہیں، آپ تو بائبل پڑھے اس کے سامنے. اس عیسائی نے کہا بیٹا میرا یقین ہے قرآن کا پڑھا ہوا اگر ہوتا تو ایسا ظالم کبھی نہیں ہوتا. اس کو قرآن آتا ہی نہیں، مجھے یقین تھا. اور قرآن اگر آتا تو ایسا ظالم نہیں بنتا کہ راستے میں کھڑے ہو کر ناحق لوگوں کا قتل کر رہا ہوتا. یہ عیسائیوں کا بھی یقین ہے کہ قرآن کا سمجھنے والا کبھی قاتل نہیں ہوتا، ظالم نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظلم کی دنیا سے ہمیں آزاد فرمائے.